السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین کو 21 گھنٹے کے مذاکراتی عمل کے بعد ایران اور امریکہ کے وفود خالی ہاتھ لوٹ گئے ہیں۔ اگرچہ امیدیں بڑی وابستہ تھی اسلام آباد ٹاک سے، لیکن کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد جاتے ہوئے امریکہ کے نائب صدر جی ڈی وینس نے یہ ضرور کہا کہ گفتگو اچھی رہی، لیکن بری خبر یہ ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا، اور کچھ امریکہ کی ریڈ لائنز ہیں۔ امریکہ نے ایران کو بتا دیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نیگوسیشنز نہیں ہوں گی۔ اس دوران ایران کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آئے جس میں کہا گیا کہ امریکہ پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز گویا کہ اب نئے انتظامات کے تحت وہاں سے تجارتی جہاز گزریں گے، اور اب چیزیں پرانی سطح پہ نہیں رہیں گی۔ اب ناظرین، اس ساری صورتحال میں کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو 15 روزہ جنگ بندی تھی جیسے ہی وہ ختم ہوگی اس کے بعد دوبارہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل منڈلائیں گے، یا پھر آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ ان مذاکرات میں کامیابی ہوتی ہے یا ناکامی اس سے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، امریکہ یہ جنگ جیت چکا ہے، اور ساتھ میں یہ کہنا کہ ایک ہی نقطہ تھا کہ جس کے اوپر گویا کہ ڈیڈ لاک رہا، اور وہ تھا ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ تو گویا کہ بڑی ویگ سی سٹیٹمنٹس ہیں، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ سچویشن اب کس طرف جائے گی۔ اس سارے معاملے کو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور مستقبل کا جو منظرنامہ ہے اس جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر صاحب، اور معروف صحافی عمر فاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ شمشاد صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ ہی سے کروں گا سر، کیونکہ آپ سفارتکاری میں رہے ہیں، سیکرٹری خارجہ کے عہدے پہ فائز رہے ہیں سر۔ اگر جی ڈی وینس کے آپ سٹیٹمنٹ کو ذرا تھوڑا سا انالائز کریں، کیا لگتا ہے سر؟ ایک طرف یہ کہنا کہ گفتگو اچھی رہی، پھر یہ کہنا کہ معاہدہ نہیں ہو سکا، ساتھ میں یہ کہہ دینا کہ ہم مزید بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے، تو یہ تو اندازہ تھا کہ اتنا بڑا تنازع شاید کوئی 1 2 3 4 ادوار میں تو یہ حل نہیں ہو پائے گا۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو سر، یہ کس طرح کی میسیجنگ کی ہے انہوں نے اس مذاکراتی عمل کے بعد؟ دیکھیے افتخار، ایسے اس قسم کے مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ کچھ چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں ان کا کوئی بہت بڑا نتیجہ نکلنا مشکل ہوتا ہے، اور جب سفارتکاری ہوتی ہے اس میں مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے الفاظ دونوں سائڈ سے ابھی استعمال ہوئے ہیں اس سے میں تو مایوس نہیں ہوں، کیونکہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کے جو الفاظ ہیں ان سے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اب دونوں وفود کی جو پوزیشنز تھیں ان کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، دونوں ایک دوسرے کی پوزیشن کو سمجھتے ہیں، اور آبویسلی وائس پریزیڈنٹ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جو فائنل کوئی فیصلہ یہاں ڈیل کر کے جاتا تو ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کس نوعیت کا انسان ہے، کیونکہ وہ سیاستدان نہیں ہے، نہ وہ سفارتکار ہے، اور نہ ہی اس نے کوئی کسی قسم کے سیاسی فورم میں کبھی بھی کام کیا ہے، اور بس صرف پہلی ٹرم میں آیا تھا تو دنیا کا بحث کی تھی اس نے اس نیوکلیئر ڈیل کو ختم کر کے، جو کہ 9 سال بعد نیگوشیٹ کرنے کے بعد ان مغربی طاقتوں نے 5 پرماننٹ ممبرز نے پلس جرمنی نے نیگوشیٹ کیا تھا اور سائن ہوا تھا۔ وہ صرف نیتن یاہو کے کہنے پر اس نے اسکریچ کر دیا تھا، اور یہ نیتن یاہو کا شروع دن سے پٹھو ہے، obviously انڈرسٹینڈیبل ہے، کیونکہ یہ وہ پروڈکٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ لائک پرہیپس مینی ادر امریکن پولیٹیشنز جو ایپسٹین کی پیداوار ہیں۔ ایپسٹین جو ہے وہ موساد کی ایک نیٹ ورک ہے، اور وہاں پر وہ بہت پیسہ خرچ کر کے تفریح کا سامان مہیا کرتے ہیں امریکہ کے سیاستدانوں کو، اور وہ پھر انویسٹمنٹ ہوتی ہے الیکشن وغیرہ کے لیے۔ تو اس وجہ سے ٹرمپ سے بھی امید کرنا کہ وہ جلدی سے کوئی ڈیل کر لے گا، اس کی جو ساری فلسفی ہے وہ ایک جگہ آ کر مرکز ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو ذاتی فائدہ کہاں سے ہوگا۔ بس بزنس مین ہے، پوکر پلیئر ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ امریکہ کے ورلڈ وائڈ مفادات کیا ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا اپنا ذاتی مفاد کیا ہے۔ اس نے ذاتی مفاد کی بنا پر، حالانکہ یہ نیوکلیئر
پروگرام پر مسئلہ جو ہے اس پہ تو عین جنگ شروع ہونے سے 2 دن پہلے عمان میں جو جس قسم کی پروگرس ہو گئی تھی، عمان کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ ہم جی نے سارا قضیہ حل کر لیا تھا، اس کے باوجود اس نے ایران پر چڑھائی کی تھی. وہ ایران پر چڑھائی جو تھی وہ نیتن یاہو کی ایک شرط تھی جو یہ ٹال نہیں سکتا تھا، تو وہ چڑھائی تو ہو گئی. اور یہ خیال صحیح تھا اس کا، دونوں سائڈ سے یہی سوچا جا رہا تھا کہ ایران بس 2 دن میں ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی مرضی کی ایک حکومت، شہزادوں پرانے شہزادے پھر رہے ہیں تو ان کی حکومت انسٹال کر جی دیں گے تو ایران ختم ہو جائے گا. تو اصل مسئلہ ہے کہ ایران جو صحیح ہے وہ ان کی توقعات سے برعکس اس نے ایک ہمت کی، حوصلہ کیا، کرج کی، ریزیلینس دکھائی، اور وہ ختم نہیں جی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پرسنالٹیز کو ہلاک کر صحیح دیا، شہید کر دیا انہوں نے، لیکن ان کا سسٹم بدستور قائم ہے. جو وہ اسلامی جمہوریہ کا سسٹم ہے وہ بالکل، ایک بندہ جاتا ہے صحیح فوراً اس کی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ایران اپنی صحیح پوزیشن پر قائم ہے. اور یہاں بھی بات چیت ہوئی ہے. میں بتا دوں آپ کو کہ ہرمز کا جی تو کوئی اتنا جھگڑا تھا ہی نہیں. ابنائے ہرمز کا وہ تو جنگ سے پہلے تو سب کاروبار چل رہا تھا. اب بھی جو شور جی ڈالتا ہے ٹرمپ کے، ہم صفائی کریں گے، ڈی مائننگ کریں گے، یہ سب تماشے ہیں جو ٹیکٹیکل طریقے ہوتے ہیں نا. اور ٹرمپ کو یہ تماشے کرنے کی اصل پتہ نہیں کہ کس طریقے سے کیا جاتے ہیں. وہ بے وقوفانہ باتیں کرتا ہے جی جب بھی کرتا ہے. تو اب سارے اس میں اب یہی ہے کہ اب ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا. اور 2 ہفتوں کی جو سیز صحیح فائر ہے، یہ پاکستان کو اس بات کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے جنگ رکوائی اور صحیح یہ کم از کم بات چیت کا سلسلہ شروع کروا دیا. اب آگے اس کا نتیجہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ نکلے گا. بس یہ ہے. مناسب پوائنٹ ٹیکر. میں ذرا ایئر مارشل صاحب کی طرف گفتگو کو لے کے جاتا ہوں. ایئر مارشل صاحب، انفیکٹ پاکستان جیسے شمشاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم دونوں پارٹیز کو ڈائلاگ ٹیبل پہ لے کے آئے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید پاکستان اس طرح کا مضبوط مصالحت کار نہیں تھا کہ جو ساری ڈائلاگ کو ڈومینیٹ کرتا اور تھوڑا سا پارٹیز کو مجبور کرتا کہ کسی سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. مستقبل کا منظرنامہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کچھ اور مضبوط ممالک اس پروسیس کے اندر شریک ہوں گے، جیسے روس ہے، چین ہے؟ تو پھر ہم تصور کریں کہ اگر وہ بھی اس سارے پروسیس کے اندر کہیں اپنا ایک رول لے کے آتے ہیں تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف جایا جا سکتا ہے. جی شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اٹس این آنر ٹو بی ود شمشاد صاحب. اب میں نے ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے 5 سینیریوز دیے تھے کہ جو لائکلی ہوں گے، لیکن صورتحال پچھلے 1 گھنٹے میں یکسر تبدیل ہو گئی ہے. اس میں جو سینیریو 3 تھا وہ اپلیکیبل ہو گیا پریکٹیکلی، جس میں تھا کہ نیگوسیشنز بظاہراً امریکہ ختم کر دے گا اور ملٹری پریشر بڑھا دے گا. امریکہ نے بلاکیڈ کا اناؤنس کر دیا ہے. بلاکیڈ اس نے کہا ہے کہ میں نیول بلاکیڈ کر رہا ہوں، جس سے کوئی شپ نہ اندر جائے گا گلف میں، نہ باہر آئے گا. اب یہ ایک بڑی ایک سیریس ایسکیلیشن ہے. وار نہیں ہے، لیکن انہوں نے وار لائک کنڈیشنز کر دی. انہوں نے ابنائے ہرمز سے ایران کی لیوریج ختم کرنے کے لیے کی ہے اور اوبیسلی ایران کو اکنامکلی چوک کرنے کے لیے کر دیا ہے. اب یہ بڑی سیریس سچویشن ہوگی ایران کے لیے کہ کیا ایران ابھی ڈیفینسو پہ چلا جائے گا، کیونکہ ایران کے پاس اب آپشنز جو ہیں، وہ جو بلاکیٹ کرتا ہے وہ سی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری پاور پھر سی ڈینائل کی طرف جاتی ہے. تو اگر وہ اگر بلاکیٹ کر دے گا تو ایران کے پاس اب لمیٹڈ آپشنز ہیں. یا وہ کیا ایسکلیٹ کرے گا، ان کو ہٹ کرے گا، وہ وار سچویشن ہے. آئی تھنک ایران اس کی طرف شاید نہ جانا چاہے. باقی اس کے پاس پھر لمیٹڈ سی آپشن ہے، کیا وہ پراکسیز کو کرے گا، کیا سائبر وار کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ اب اس سے ایران کے اوپر انٹرنل پریشر بھی آ جائے گا. ظاہر ہے اکانومی اس کی ہو جائے گی، انفلیشن آ سکتی ہے، مطلب ڈی ویلیو ہو سکتا ہے پیسہ، کیونکہ صرف لینڈ روٹ رہ جائے گا. یہ ایک لانگ وار کی طرف ہم اس سے جانا. اور بیسکلی یہ کیا کر رہا ہے، وہ پریشر ڈال رہا ہے ایران پہ کہ ایران نیگوسیشن ٹیبل پر آ جائے اور اپنے مطالبات کو نرم کر لے. تو یہ اب صورتحال ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ اور بڑی ایک ڈینجرس سچویشن پیدا ہو گئی ہے. اور اب ہمیں سارا کچھ اسی کے تناظر میں اب دیکھنا ہے کہ اب نیکسٹ موو کیا ہونے والی ہے. کیا کیسپین سی کے تھرو اب یہ ریلیف لے گا تھوڑی بہت رشیا سے، ان ٹرمز آف کوئی آپ جیسے چھوٹی موٹی چیزیں، ظاہر ہے آئل ایکسپورٹ اس کی سفر ہو جائیں گی، گلف جو ہے اس کی ظاہر ہے ساری ایکسپورٹ رک جائیں گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو سی بلاکٹ کو ڈینائل کیا جاتا ہے شیڈو شپنگ کے تھرو،
बिकॉज चाइना का कंसर्न बहुत बढ़ जाएगा. सो मेरे ख्याल में अब चाइना और रशिया को अब करीब जी स्टेप इन करना पड़ेगा. जाहिर है वो साइड से देख रहे थे, एक टिप तो फिर भी इन्वॉल्व नहीं होंगे वो, लेकिन शायद सिक्योरिटी काउंसिल में ये ब्लॉकेट को ले जाएं. बट देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो अभी आने वाले कुछ घंटों और दिनों में वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी. मुनासिब सर. उमर फारूक साहब, इनफैक्ट एयर मार्शल साहब की गुफ्तगू से तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया कि ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का पॉज था, और लगता नहीं है कि फिर अमेरिका इस डायलॉग प्रोसेस के लिए कोई बहुत ज़्यादा संजीदा था. हमने देखा है कि मुज़ाकरात भी गोया कि एक दिन के, और सबको मालूम था कि इतनी बड़ी डिमांड लिस्ट दोनों तरफ से है, 15 नुकाती अमेरिका की, 10 नुकाती ईरान की, वो एक आध दिन में तो ब्रिज होनी नहीं थी. तो फिर आपको भी लगता है कि स्ट्रेटेजिक मूव लिया गया है, और फिर मिलिट्री फ्रंट के ऊपर एक नई स्ट्रेटजी बना के अगेन हम देख रहे हैं कि हालात फिर जंग की तरफ ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं हमें? देखें, इसमें एक बात तो बहुत क्लियर है कि ये जो जंग थी, ये 40 दिन की जंग, इसमें अमेरिकन का और ईरानियंस का दोनों का बहुत शदीद नुकसान हुआ है. ईरानियंस का मिलिटरीली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. उनकी मिलिट्री डाउनग्रेड हो गई है, उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी डाउनग्रेड हो गई है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसको पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है. डोमेस्टिक लेवल पे ये तक बात की जा रही है कि अमेरिकन मिलिट्री को प्रेसिडेंट ट्रंप के गैर कानूनी जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियंस हैं ये बात कर रहे हैं, कोई यूनाइटेड फ्रिंज अमेरिका की ये बात नहीं कर रही, उनके मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियन ये बात कर रहे हैं कि अमेरिकन मिलिट्री को प्रेसिडेंट ट्रंप के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर देना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोटेक्ट करेगा. आई थिंक दिस इज अ वेरी डैमेजिंग सिचुएशन फॉर एनी अमेरिकन प्रेसिडेंट. और वहां पर डोमेस्टिक मसला ये है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि वो बहुत क्रिटिसाइज हुआ है विद इन अमेरिकन सोसाइटी इस वॉर के डिसीजन के हवाले से, और अगर वो सडनली इस वॉर को कंक्लूड करता है, जैसे कि नजर आ रहा है इन टॉक्स के जरिए पॉसिबिलिटी डेवलप हो रही है, ये टॉक्स अभी खत्म नहीं हुई, टॉक्स जारी हैं, अगर कंक्लूड होती है ये वॉर तो वो और ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करेगा. प्रेसिडेंट ट्रंप और ज्यादा अमेरिकन सोसाइटी में क्रिटिसिज्म फेस करेगा. उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन इस वक्त यही है कि वो फेस सेविंग ले, और फेस सेविंग वो इस तरह लेता है कि एक वो कॉन्सिलिएटरी स्टेप लेता है, मतलब वो ये कहता है कि ये टॉक्स बहुत अच्छी हुई हैं, इनमें बहुत से पॉइंट्स कवर हुए हैं, साथ ही वो एस्केलेशन की बात करता है, वो कहता है मैं आबना हरमूज को ब्लॉकेट कर दूंगा, और इससे उसका मसला हल नहीं होता. मेरा ये ख्याल है ये गीदड़ बबकी से ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि उसका मसला हल नहीं होता. मसला ये है कि उसके वॉर जाने की डिसीजन के वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठने वाली है. वेस्टर्न यूरोप की, ईस्टर्न एशिया की, इंडिया की, चाइना की, रशिया की तो नहीं, रशिया ऑयल रिच है, तो इन रीजन्स की इकोनॉमी बैठने वाली है. तीसरे महीने में इकोनॉमीज बैठना शुरू कर देंगी. तो उस पे ये इल्जाम आ रहा है कि जनाब आपकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो रही है. ईरान को तो नुकसान आप पहुंचा सकते हैं ब्लॉकेट करके, लेकिन आप दुनिया का मसला हल नहीं कर सकते कि दुनिया की इकोनॉमीज बहाल हो जाएं, उनको वो शौक ना लगे जो आपके फैसले की वजह से उनको लगने जा रहा है. तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप का मसला ये है कि उसने आबना हरमूज खोलना है, आबना हरमूज को बंद करके ईरान को नुकसान पहुंचा के उसका मसला हल नहीं होता. प्रोग्राम में एक ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद. शमशाद साहब, यही नुक्ता मैं आपकी तरफ लेके आऊँगा कि ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट आज की है वो बड़ी मुस्बत लग रही है कि मेजॉरिटी पॉइंट्स के ऊपर तो इत्तफाक राय पाया जाता है, बट उस न्यूक्लियर प्रोग्राम का बार बार वो जिक्र कर रहे हैं कि जिसके बारे में वो 2 दफ़ा क्लेम कर चुके हैं. गुज़श्ता साल की जंग में उन्होंने कहा कि हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है. अब की बार भी वो यही फरमा रहे हैं कि जी हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टैब्लिश करने में सर को 2-4 महीने तो नहीं लगते, ये तो डेकेड्स की बात होती है. तो क्या स्ट्रेटजी क्या है? गोया कि डिस्प्यूट को भी अलाइव रखा जाए और एक सेफ एग्जिट भी ले लिया जाए. ये आप उनके माइंड रीडिंग करें तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रंप साहब की गुफ्तगू हमें क्या बता रही है? देखिए, ट्रंप की गुफ्तगू में कभी भी माकूलियत नहीं होती.
وہ جس طرح بچوں کی طرح بات کرتا ہے، نہ اس میں کوہرنس ہوتی ہے، نہ کنسسٹنسی ہوتی ہے، نہ لاجک ہوتی ہے. اور اس بات کا پورا ادراک وہاں کے لوگوں کو بھی ہے، وہاں کے اداروں کو بھی ہے. اور تقریباً جس طرح ابھی عمر فاروق نے بات کی تھی، تو امریکہ میں اس کے خلاف بہت شدت کی مخالفت ہے. یہ صرف امریکہ میں ڈومیسٹک مخالفت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں وہ تنہا ہے، اکیلا. یعنی اس پوری جنگ میں اس کے ساتھ باہر سے کوئی بھی ملک اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. یعنی یورپ کا کوئی ملک ساتھ نہیں تھا، یورپ نہیں تھا، رشیا، چائنا. غزے کے باہر اتنی مخالفت ہے، بلکہ نفرت پیدا ہو گئی ہے اس سے. یہ تو غنڈہ گردی والے کام کرتا ہے. جس طریقے سے وینزویلا کا صدر اور اس کی بیوی کو وہاں سے کڈنیپ کیا ہے، اور جس قسم کی یہ حرکتیں کرتا ہے، کوئی اس میں سیاستدانوں والی نفاست نہیں ہے بالکل کسی قسم کی. اگرچہ سیاستدانوں میں نفاست بڑی کم ہوتی ہے، تو کیونکہ ہم تو بہت فیملیئر ہیں سیاستدانوں سے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ اندرونی طور بھی اکیلا ہے، بیرونی طور بھی اکیلا ہے. اسی وجہ سے فیکٹ یہ جو جنگ روک کے سیز فائر پر، یہ اسی کا انیشیٹو تھا. یہ میں بتا دوں، کریڈٹ ہمیں مل رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. وہ کریڈٹ بھی اس وجہ سے مل گیا کیونکہ ہمارے دو جو سول اور ملٹری لیڈرشپ تھی، وہ پچھلے سال اوول آفس میں ان کے ساتھ دوستی ہو گئی. چند مشترکہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے اس نے ان کو پسند کرنا شروع کر دیا. میں اب بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تھوڑی بہت یہ جو وینس ہے، جے ڈی وینس، اس کا بھی اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ 2 سال بعد یہ صدارتی امیدوار ہوگا. اور غالباً یہ آیا بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ شاید اس کو کریڈٹ مل جائے گا، لیکن ٹرمپ اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتا. تو اس وجہ سے ابھی جو ڈیل ہو سکتا وہ بلا لیا اس کو واپس. تو ہو سکتا ہے اب تھوڑا سی یہ اتنا کر کے جو ہوتا ہے ٹرمپ کی باتیں، اور مگر ساتھ نیتن یاہو اپنا رول پلے کر رہا ہے سپوائلر کا. اس نے پہلے ہی سیز فائر کو خراب کیا، لبنان میں جھگڑا ڈال کے وہاں لوگوں کو مار کے. تو اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ سیدھے راستے پر کتنا عرصہ رہ سکتا ہے. اور یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں انپریڈکٹیبل آدمی ہے. آپ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، یہ حال ہے اس کا. تو یہ نہیں کہہ سکتے، پیشین کوئی نہیں کر سکتے کہ ٹرمپ اب یہ کرنے والا ہے. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں. پوائنٹ ٹیکن سر. اور یار مارشل صاحب، انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو اس جنگ کے اندر ایران تو خیر گویا کہ تختہ مشق بنا ہے، بٹ عرب ممالک بھی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. ان کی معیشت مکمل طور پہ بیٹھ گئی ہے، ان کو ادروائز نقصانات ہوئے ہیں. آج جو مذاکرات کی ناکامی کا اعلان کیا گیا، یا کم از کم ایک مثبت خبر دیکھنے کو نہیں ملی. دنیا کے کئی ممالک اس پہ پریشان نظر آئے. میں نے آسٹریلوی وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، کچھ اور بھی دیکھی کہ جس کے اوپر فکر کا اظہار کیا گیا. بٹ عرب ممالک جن کی اکانومی اس وقت چوک ہوئی ہے، وہاں سے کوئی مجھے کنسرننگ قسم کی وائس سننے کو نہیں ملی. اب ان ممالک کا آپ کیا کردار دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ کس طرح کا پوزیشن لیں گے اگر یہ جنگ ختم نہیں ہوتی یا پھر سچویشن دوبارہ ایسکیلیشن کی طرف جاتی ہے؟ تو دیکھیں، سب ممالک جو ہیں ان کے پوائنٹس، ان کے ایشوز ایک ہیں. یہ مذاکرات میں تھے تو نہیں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ دروازے کے باہر کھڑے تھے، کنٹرول نہیں کر رہے تھے، انفلوئنس کر رہے تھے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر چیز مطلب ان کو آن بورڈ ضرور رکھیں گے. ان سرٹن تھنگ ان کو بہت زیادہ پیسہ ان سے لینا ہے. ان کے 4 ایشوز ہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں ریجن میں، کیونکہ ان کو اب لگ رہا ہے کہ یہ جنگ آئیڈیالوجیکل وار نہیں ہے، بلکہ ان کے سروائیول کی جنگ ہے. تو کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی انرجی، ان کے واٹر پلانٹس، ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اب انڈر تھریٹ ہیں. تو یہ اسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایران کی کو ان چیکڈ بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، مطلب ایران کی ٹرم پہ نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں. سو ایک یہ ایشو ہے ان کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہرمز کو بالکل کھلا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں اور بغیر کسی کنٹرول کے. ایرانین کنٹرولز بالکل نہیں چاہتے. یہ سارے ان کا ایک ہی یہ مقصد ہے. تیسرا ان کا یہ ہے کہ یہ ایران کو ویک تو ہوتا دیکھنا چاہ رہی ہیں، لیکن اس کو بیلکنائز یا بالکل فریکچر نہیں دیکھنا چاہتے، بیکاز اس سے ان کو معلوم ہے کہ ان کے ملکوں کے اندر انسٹیبلٹی بہت زیادہ آ جائے گی، ملیٹنسی بڑھ جائے گی، اور دیر آر ہوسٹ آف تھنگس جو سٹارٹ ہو جائیں گی.
चौथा इनका इशू ये है कि ये इनको صحیح टाइम बीइंग अमेरिका की ही सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए, लेकिन ये उसको थोड़ा सा अब एक्सटेंड करना चाहेंगे, यानी कि वो कोशिश करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज नहीं होता वन वे, इसको 10-15-20 साल लगते हैं। तो ये अब कई सायों के तले रहना चाहेंगे, डाइवर्सिफाइड करके आहिस्ता आहिस्ता चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना को इम्बेड करेंगे। पाकिस्तान को तो उन्होंने वैसे ही कर लिया सऊदीया ने, और टर्की को लेकर आएंगे। तो ये इस तरह की एक आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज गल्फ अब बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ईरान एम्बोल्डन होगा, और इन लोगों को फिर अब याद आएगा वो स्टेबल और बड़ा ईरान जिसके होते हुए इन्होंने इतनी तरक्की की थी, और फिर उनको एहसास होगा कि ये वॉर कितनी बड़ी गलती थी। پوائنٹ ٹیکن عمر صاحب. انفیکٹ اس سارے تنازع کے اندر اگر ہم اسرائیل کی بات کریں، آج آپ نے دیکھا ہے انہوں نے تو آپ اردوان صاحب کو بھی ہیڈ آن ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بارے میں بھی انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ نے شاید سنی ہوگی، بٹ وہ کھڑے ہو کے میپ بھی دکھا رہے تھے کہ جو ریجن کے اندر ایک تھریٹ سے ان کے لیے جو 5 ممالک جن میں وہ سیریا کی بات بھی کر رہے ہیں، عمان اس کی بات بھی کر رہے ہیں، یمن کی بات بھی کر رہے ہیں، عراق کی بات بھی کر رہے ہیں، ایران کی بات بھی کر رہے ہیں. تو کتنا آپ کو لگتا ہے کہ پری ڈومیننٹ فیکٹر ہے اسرائیل یہ تنازع اتنا اس لیول پہ جانا اور پھر کسی ایگریمنٹ پہ نہ پہنچنا، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر رہے گا تو اس ریجن کے اندر ہم دیکھ نہیں پائیں گے کوئی امن؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ میں شاید امریکن ڈیسیژن میکنگ جو پروسیسز ہیں، جو پالیسی آپریٹرس ہے، اس میں اس بات کی ریئلائزیشن خاصی حد تک موجود ہے کہ اسرائیل جو ہے انہوں نے اس وار میں ان کو ڈریگ کیا ہے، اور اس وار کا جتنا نقصان امریکنز کو ہوا ہے اتنا ایرانیوں کو بھی نہیں ہوا اتنا نقصان. دیکھیں یہ جب افغانستان کی وار ختم ہوئی تھی نا، جب یہ افغانستان سے امریکنز نے وڈرا کیا تو ایک ڈبیٹ چل رہی تھی واشنگٹن میں، اور وہ یہ ڈبیٹ یہ تھی کہ لیٹ سے آپ افغانستان کو اور پاکستان کو ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے اسٹیبلائز کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا، کیونکہ ہم تو 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں. امیجیٹ نیبر جو افغانستان کا ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا نے 2013 میں میرا خیال ہے اناؤنس کر دیا تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اپنا. تو امریکن میں ڈبیٹ یہ تھی کہ اسٹیبلائز آپ کر رہے ہو، فائدہ چائنا کو ہوگا. تو اور پالیسی پرسکرپشن یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ گلوبل سپریمیسی کی جو کنٹیسٹ ہے اس کی طرف جائیں، یہ افغانستان اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں مت پڑیں، آپ نے گلوبل سپریمیسی کا کنٹیسٹ کرنا ہے چائنا کے ساتھ، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں چھوٹی چھوٹی لڑائیوں. یہ اسرائیل نے ان کو ایک چھوٹی لڑائی میں پھنسا دیا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کا امیج انٹرنیشنل لیول پہ اتنا ڈیمیج ہوا ہے. چائنا ایک پرابلم سالور کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے. چائنا میرا خیال ہے اس کے بعد یورپینز جو ڈرے ہوئے تھے امریکنز کے ساتھ اور وہ چائنیز کے ساتھ اتنا ایزیلی ٹریڈ لنکس اور کمرشل لنکس اور اکنامک لنکس بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، اب وہ بہت جینوئنلی سوچیں گے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ نئے طرح کے ریلیشنز بنانے ہیں، کیونکہ امریکہ تو بالکل انپریڈکٹیبل ہے. امریکہ تو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پوری دنیا کی اکانومی کا بٹھا بٹھانے کے چکر میں ہے. تو چائنا از اے بیٹر آلٹرنیٹو از ایمرجنگ. تو میرا پوائنٹ بیسکلی یہ تھا کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایک ایسی لڑائی میں پھنسایا جو اس کا جو مین کنٹیسٹ ہے، یعنی گلوبل سپریمیسی کا کنٹیسٹ، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعلق ہے تو مارجنل تعلق ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ کا انٹرنیشنل امیج ڈیمیج ہوا، اس کے انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈیمیج ہوئے، اور یہ سب کچھ اسرائیل کی وجہ سے ہوا. یہ ریئلائزیشن امریکہ میں ابھی دبے دبے لفظوں میں پائی جاتی ہے. جس طرح اس وار کے نقصانات کا سامنا کرے گی امریکن سوسائٹی اور امریکن اسٹیٹ، میرا خیال ہے یہ آوازیں توانا ہوتی جائیں گی، طاقتور ہوتی جائیں گی کہ اس لڑائی میں اسرائیل نے امریکنز کو پھنسایا ہے اور بہت نقصان ہوا ہے. ناظرین پروگرام ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شمشاد صاحب کہ پہلی بار ہمیں دیکھنے کو ملا کہ اس نیگوسیشنز کے اندر، اس سے پہلے 2 ادوار ہوئے ایران کے ساتھ، بٹ کوئی سفارتکار اس میں شریک نہیں ہے. جیرڈ کشنر ہو،
اسٹیو ویٹکاف وہ بزنس مین کہلاتے ہیں، جے ڈی وینس اب اس میں شریک ہوئے، وہ بھی سیاستدان ہیں، ان کا بھی کوئی شاندار کریئر تو نہیں ہے اس طرح کا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے فیلئر کی کہ کسی ایک ایگریمنٹ پہ نہیں پہنچ پایا امریکہ؟ اور ساتھ میں یہ جو نیو نارمل کی بات آپ بھی کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں یا پھر وہ اسرائیل کے بچے کے طور پہ ایک طرح سے بیہیو کر رہے ہیں کہ کبھی وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیں، کبھی آپ یورپ سے کہیں کہ گرین لینڈ ہمیں دے دیں، کبھی آپ کہیں کہ ایران کے بعد اب اگلی باری کیوبا کی ہے. تو جو نیو نارمل ہے یہ خود امریکی نظام کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے سر؟ اس جنگ کو بھی لے کے دیکھیں تو کانگریس سے کوئی اپروول نہیں لی گئی اور اس کے بغیر وہ چڑھ دوڑے ہیں اور کسی سے پوچھ نہیں رہے نہ کسی کو بتا رہے ہیں. تو خود امریکی نظام کے لیے پرابلمٹک نہیں ہو سکتا ہے نیو نارمل؟ دیکھیں، افتخار یہ ہے کہ امریکہ ہیز آلریڈی لاسٹ اٹس سپریمیسی. جو نیا ورلڈ آرڈر ایمرج کر رہا ہے اس جنگ کے نتیجے میں وہ نظر آ رہا ہے. امریکہ اینڈ رشیا آر ان دا لیڈ. وہ سائیڈ لائن پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں اور ان کی ساری سمپتھی، سپورٹ، جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے وہ ایران کے لیے ہے. اوپنلی وہ کبھی نہیں آتے، خاص طور پہ چائنا کبھی جنگوں میں انوالو نہیں ہوتا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ تو ایک چیز ہے نا کہ پریزیڈنٹ ہے، بدقسمتی ہے امریکہ کی کہ امریکہ کی جو ورلڈ پہ سپریمیسی تھی وہ ختم ہو گئی. جب یورپ سے وہ کٹ آف ہو گیا، اس نے تو آتے ہی جو پہلا سلوگن اٹھایا تھا وہ تو کہ میں ریزورٹ بنانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ ٹاورز ہوں گے، کسینوز بنائے گا تو پیسہ بنے گا، دولت کماؤں گا. تو سب سے پہلی آفر تو اس نے مودی کو کی تھی 2016 میں آیا تھا. آتے ہی 17-18 میں مودی کو کہا تھا کہ میں آکوپائڈ کشمیر میں ریزورٹ بناؤں گا. اس لالچ میں آ کے مودی نے پھر وہ جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس تھا جموں اینڈ کشمیر کا، جو آرٹیکل 370 اینڈ 35A، وہ اس نے ایبروگیٹ کر دیا اور کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا. لیکن اس عرصے میں یہ جو ٹرمپ ہے ہی گاٹ انوالوڈ ود نیتن یاہو. وہ نیتن یاہو کے چکروں میں پڑ گیا. ابراہیم اکارڈز کا جیروسلم کو دارالخلافہ بنانا تھا، اسرائیل جو نیوکلیئر ڈیل تھا اس کو ختم کرنا تھا. وہ ان چکروں میں ایسا گم گیا کہ وہ ادھر جموں اور کشمیر کو ختم کر دیا اور پھر مودی کے ساتھ بعد میں ناراضگی بھی ہو گئی. تو اس طرف پھر یہ اس کی پہلی ٹرم ختم ہو گئی اور پھر دوسری ٹرم میں آ کر اس نے اس کو سپورٹ دی نیتن یاہو کو، جس کے بعد نیتن یاہو نے فلسطینیوں پر اتنے ظلم کیے، یعنی جینوسائیڈل کلنگز کی، سپریشن کی، بہت نقصان ہوا. مگر فلسطینیوں نے بھی کوئی سرنڈر نہیں کیا اور اپنے پوزیشن پر ڈٹے رہے. اور جو سپورٹ کرنے والے حماس تھے، حوثیز تھے اور حزب اللہ تھے، ان کی سپورٹ سے وہ ڈٹے رہے. اب صرف اس کو اندازہ ہو گیا تھا ٹرمپ کو کہ یہ جنگ نہیں جیت رہا جب ایران پہ چڑھائی کی، اور یہ اب جائے گا واپس جنگ سے. میں بتا دوں کیونکہ انٹرنلی اس کو اپنی صدارت جاتی نظر آ رہی ہے. 2 سال بعد تو چلا جائے گا جب الیکشن ہوں گے. ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی امپیچمنٹ ہو جائے، کوئی اس قسم کا قدم اٹھایا جائے. تو اس وجہ سے مجھے یقین ہے، یہ میں آئی مے بی اوور آپٹمسٹک، کہ یہ اسی سیز فائر کے دوران کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی اور جس میں یہ کم از کم جنگ جو ہے جنگ بندی ہو جائے گی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جنگ بندی اٹ سیلف از ناٹ دا سولوشن. تو یہ خطے میں ہمارے جنگ بند ہو جائے گی، مگر جو خطے کا فیوچر ہے اس کے لیے پاکستان کو ایک لیڈ لینے کی ضرورت ہے. بیکاز وی آر اے نیوکلیئر پاور، وی آر اے میجر اسلامک کنٹری، یعنی اسلامی کنٹریز میں سب سے امپورٹنٹ ملک ہے. تو وہ پھر ہمارا رول شروع ہوگا. آئی ایم شیور ہمارے فارن آفس چیزوں پر کام کر رہا ہے اور وہ یہی ہے کہ اس کے بعد پھر ہمیں ان ساری خلیجی ریاستوں کو، عرب لوگوں کو اکٹھے کر کے نیگوشیٹ کر کے اس ٹیبل پر اس پوائنٹ پہ متفق کرنا ہے، جس میں ٹرکی بھی شامل ہوگا اور بلکہ ہمیں ملیشیا اور انڈونیشیا بھی شامل کرنے ہوں گے، عراق اور ایجپٹ بھی شامل کرنے ہوں گے. تو تقریباً 10 ممالک ایسے ہیں جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اگر ہم ان کو اکٹھا کر کے جس طرح مسلم نیٹو ٹائپ
ایک آرگنائزیشن بنا لے ٹریٹی بیسڈ, تو وہ ہوگا وہ باڈی ایسی ابھرے گی اور انشاءاللہ بن سکتی ہے. اس پہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح نیگوشیٹ کرتا ہے. وہ جو باڈی ہے وہ پھر ان خلیجی ریاستوں کی سیکیورٹی کو بھی گارنٹی کرے گی, ایران کی سیکیورٹی بھی گارنٹی ہوگی, یعنی ایران ول بی پارٹ آف دس ڈسپنسیشن. تو سب ہم اکٹھے ہو کے خود اپنے گھر کا خیال رکھیں گے, یعنی ریجنلی. اندرونی طور پر سب ملکوں کے اندر کے حالات ٹھیک ہیں, ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ان کو ہمیں ہمارا اندر کا کھوکھلا پن جو ہے اس کو بھی ختم کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشن کو باقاعدہ ریوائیو کر کے اس پر عمل کرنا ہوگا. جو حالات آج ہیں ان کی بنا پر ہماری جو بیرونی کامیابیاں ہیں وہ بالکل میننگ لیس رہیں گی, کیونکہ باہر کا اسٹیچر وہ اس وقت تک ری انفورس نہیں ہوتا جب تک آپ اندر سے مضبوط نہ ہو. بس ان الفاظ کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. ناظرین, پروگرام ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مارشل صاحب, انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو جب عراق پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت کے امریکی صدر کی جانب سے کروسیڈ کا لفظ یوز کیا گیا تھا, اور اب بھی کہیں نہ کہیں کوشش کی گئی کہ اس کے اندر ریلیجن کے ایلیمنٹ کو انفیوز کیا جائے. تو ابھی بھی لگتا ہے آپ کو کہ اس کو تہذیبوں کے تصادم کی طرف معاملے کو لے جایا جا سکتا ہے, اور پھر جس طرح شمشاد صاحب بات کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک کم از کم 10 ایسے ہیں کہ جن کو نیٹو کے طرز کے اوپر ایک الائنس کی طرف جانا چاہیے, بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ڈیفینس ایگریمنٹ ہے, اور اس کے تحت ہم نے کچھ انیشیٹو بھی لیا ہے. ہماری فضائیہ کچھ ایسٹرن جو سعودی عرب ہے وہاں پہ جا کے تعینات بھی ہوئی ہے. اس موو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دونوں پہ آپ کو کمنٹ چاہیے سر. جی, آپ نے بیسکلی 3 کوشچن پوچھ لیے ہیں. ایک آپ نے پوچھا کہ از دس اے ریلیجس وار, دوسرا ہے کہ کیا سویلائزیشنل وار میں کنورٹ ہو گئی ہے, اور تیسرا یہ کہ یہ جو اتحاد ہے اور کیا ایک اور براڈ بیس بن سکتا ہے. پہلی بات ہے کہ اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں تھی کہ انہوں نے سٹارٹ ایز اے ریلیجس وار کی تھی جب پیٹ ہیگسٹ نے 3 ٹیٹوز دکھائے, ایک جوڈیزم کو, ایک کرسچینٹی کو, اور ایک پہ کافر لکھا ہوا تھا. پھر انہوں نے کہا یہ اپنے فوجیوں کو بریف کرتے ہوئے کہ یہ آرمیگیڈون ہے, اس کے بعد کرائسٹ کا نزول ہونا ہے. پھر یہی قسم کی بریفنگ وہاں دی گئی اسرائیل میں. انہوں نے تو پیچز لگائے ہوئے وہ ڈوم کے, اور اس کے تحت وہ چلتے ہیں. وہاں پہ کچھ ربائز تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جتنی اسرائیل کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے دس از گڈ, کیونکہ اسی کے بعد مسیح نے آنا ہے. انہوں نے ایکچولی ایک ڈیٹ بھی دی ہوئی تھی, کوئی ہفتہ پہلے وہ ایکسپائر بھی ہو گئی ہے, جس میں نہیں آئے مسیح ان کے. تو وار انہوں نے اس طرح سٹارٹ کی. لیکن دیکھیں ویسٹرن یورپ بہت زیادہ ایتھیسٹ ہو چکا ہوا ہے, تو جنرلی یہ ریلیجن والا پبلک میں بکتا نہیں ہے. امریکہ از اسٹل کوائٹ اے بٹ آف ریلیجیس, لیکن ناٹ سو مچ کہ ان کا یہ چیز بک جاتی. پھر میرے خیال میں پاکستان اور ٹرکی نے شروع میں ایک اچھا رول ادا کیا. انہوں نے سعودی عرب کو بتایا کہ کچھ اٹیکس جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے ہیں تاکہ یہ عرب و عجم کی جنگ میں کنورٹ نہ ہو. اسی طرح ہم نے اس کو سیکٹیرین وار بھی بننے سے بچایا. تو کلیش آف سویلائزیشن میں اس لیے نہیں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں ایران بھی مسلم کنٹری ہے, اور ایران کے جو اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں بہت سارے وہ بھی مسلم کنٹریز ہیں, اور وہ ان کے ساتھ ہیں which has a different religion. سو یہ اس کی کانوٹیشن کلاسک سینس میں وہ نہیں بن رہی ہے. چائنا مطلب اس طرف آیا ہوا ہے, سو مطلب اس طرح کی سویلائزیشن ایک دوسرے کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہی ہیں. سو اس کو ہمیں اتنا آگے نہیں مطلب دیکھنا چاہیے. تیسری بات, شمشاد صاحب نے اس کی اتحاد کی بولی, بہت ہی اچھی بات ہے. اقبال کے بھی ڈریم اس طرح کے ہم سب کے تھے, لیکن اس کے لیے کچھ ریالٹیز دیکھنی پڑتی ہیں. دیکھیں گلف اس جنگ کے بعد میری تو رائے یہ ہے کہ وہ اور امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا کے اندر جائے گا, کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ آپ وہ سارا سیکیورٹی آرکیٹیکچر چینج کر دیں. ان کے ٹریلینز آف ڈالر امریکہ میں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایران کے ٹوٹل ملا کے آئی تھنک 30 یا 60 بلین ڈالر ہیں, اور مختلف ملکوں میں جو ابھی تک نہیں ملے. اٹس ویری ایزی فار امریکہ کہ وہ سیز کر لے. پلس وہ اپنے اقتدار کے لیے ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سپورٹ ان کی سب سے زیادہ جامع ہوگی. سو اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. وہ تھوڑا سا اس کو ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں, لیکن جائیں گے نہیں. پھر ہمارا بھی ہمیشہ سے جو انٹرسٹ رہا ہے ہمارے ایلیٹ کا, وہ سارے انٹرسٹ انفارچونیٹلی ویسٹ میں ہی تھے, کسی کا چائنا اور رشیا میں نہیں ہے. تو ہم بھی باؤنڈ ہو جاتے ہیں بیکاز آف دوز ویکنیسز, جس کی وجہ سے ہم اس طرف مائنڈ ہیں. تو مجھے اس طرح کا مطلب اتحاد ان دیٹ فارم بنتا نظر نہیں آ رہا ہے, اس لیے کہ امریکہ کی نوشنل تو پاور ڈیلیوٹ ہوئی ہے بیکاز آف دا پریزیڈنٹ ٹرمپ, بٹ فیکچوئل پاور ان ٹرمز آف باقی آپ سارے اسٹیٹسٹکس دکھا لیں
وہ ڈائلیوٹ نہیں ہوئی ہے. کوئی اچھا پریزیڈنٹ آئے گا, وہ دوبارہ نیٹو کو دوبارہ اکٹھا کر لے گا, پھر اپنے آپ کو ری انفورس کر لے گا. اور رہے ایک ہی ملک ہے ایران, اس جیسے اگر 4 بھی ملک اور ہوتے تو یہ سارے الائنسز بن جاتے, بیکاز ہم نے دیکھ لیا ہے وہ کتنا ڈفرینٹ ہے, اس کے لوگ کتنی ریزیلینس رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے کنٹریز اپنے پوٹینشیل کی بیس پہ آگے جاتے ہیں. اب آپ خود ہی اسیس کر لیجئے پوٹینشیل, ایک ملٹری پوٹینشیل ہوتا ہے, اکنامک ہوتا ہے, ایجوکیشنل ہوتا ہے, سائنٹیفک ریسرچ ہوتا ہے, میڈیکل ریسرچ ہوتا ہے. آپ اس پہ گیج کر کے سارے ملکوں کو رکھ لیجئے کہ پھر آپ کو چلے گا کس کا پاور پوٹینشیل کتنا ہے. صحیح. عمر صاحب, یہ نقطہ میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی آرکیٹیکٹ ہے یہ کوئی گلف میں بدلنے والا نہیں ہے, وہ ممالک یو ایس امبریلا کے نیچے ہی رہیں گے اور اسی ارینجمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور مور امپورٹنٹلی جو پاک سعودی ڈیفنس کے تحت ہم نے ایک حالیہ انیشیٹو لیا ہے, آپ کے خیال میں اٹس فائن, اس سے کسی ملک کو ہم نے کوئی منفی پیغام نہیں دیا, کیونکہ بیکٹ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہیں, اس کے اگینسٹ ہم نے کچھ انیشیٹو بھی لینے ہیں. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو گلف سٹیٹس ہیں نا, آئل رچ سٹیٹس, انہوں نے ایک لیسن لرن کیا ہے اس وار کے دوران, اور وہ لیسن یہ ہے کہ nobody will come to your rescue, neither Americans nor Pakistanis. کوئی آپ کے لیے لڑنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. یہ جو چھوٹی گلف سٹیٹس ہیں, اسمالر سٹیٹس ہیں, یو اے ای, بحرین, قطر, کویت, ان کے بارے میں بہت پرانی ڈبیٹ ہے, 1970s کی ڈبیٹ ہے جب یہ آزاد ہونا شروع ہوئے تھے, کہ یہ سیکورٹی وائز وائبل سٹیٹس نہیں ہیں. یعنی ان کی وائبلٹی کوسچنیبل ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں کہ نہیں, کیونکہ ان کے پاس مین پاور نہیں ہے, ان کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے, ان کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے. کوئی بھی ڈٹرمنڈ اٹیک جب کوئی لانچ کرے گا تو ان کو ڈیفینڈ کرنا امپاسبل ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ پتہ چل گیا ان کو کہ امریکنز ان کے ریسکیو کے لیے نہیں آئے, اور سعودی عرب نے میرا خیال فارملی ریکویسٹ بھی کی جب پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے تھے کہ وہ آپ آئیں. جب ایرانینز نے ان کے اوپر اٹیک شروع کیے تو کوئی ملٹری ڈپلائمنٹ پاکستان کی طرف سے بالکل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ, اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ اب جو آپ کم از کم سعودی عرب اور یو اے ای کے بارے میں 2 باتیں کہہ سکتے ہیں کہ they have started acting as independent geopolitical players. 2 فیکٹرز میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے. سعودی عرب اب جو ان کا 2030 کا جو ویژن ہے کراؤن پرنس محمد بن سلیمان کا, اس میں انڈیجنس ڈیفنس پروٹیکشن از ون آف دا ایلیمنٹس. یو اے ای اس وقت ڈرونز پروڈیوس کر رہا ہے ڈومیسٹکلی, اور بھی بہت سے ویپن سسٹم جو امریکن ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے تحت وہ پروڈیوس کر رہے ہیں یو اے ای کے اندر. دوسرا یہ کہ وہ پاکستان کے آلٹرنیٹو ڈیولپ کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان ان کو ملٹری مین پاور اور ملٹری ایکسپرٹیز, بہت ہی ڈسپلنڈ قسم کی ملٹری مین پاور ایکسپرٹیز پرووائڈ کرتا رہا ہے 1970 سے, لیکن انہوں نے آلٹرنیٹو ڈیولپ کرنے شروع کر دیے. ایسٹرن افریقن کنٹریز یعنی سوڈان اور صومالیہ, جہاں پر 25-30 سال سے سول وارز جاری ہیں, اور وہ ملٹری مین پاور پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, اور وہ بھی ہیں کیا نام ہے, ملٹری مین پاور پروڈیوسنگ بھی ہیں, اور مسلم سوسائٹیز بھی ہیں. تو ایکسیپٹیبل بھی ہوگا عرب اسٹیٹ کے لیے وہاں سے مین پاور امپورٹ کرنا. تو یہ نہ صرف الائنسز سیکھ کر رہے ہیں سوڈان میں گروپ ملیشیاز کے ساتھ اور گروپس کے ساتھ جو فائٹنگ میں انوالو ہیں, سول وار کی فائٹنگ میں, ان کے ساتھ الائنسز بنا رہے ہیں, ان کو فائنانس کر رہے ہیں, ان کو ویپنز دے رہے ہیں, یو اے ای اور سعودی عربیہ دونوں. تو میرا خیال ہے دس از اے چینجڈ گلف. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب, ایئر مارشل شاہد اختر صاحب اور شمشاد خان صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, اور لگتا ہی ہے کہ ابھی بھی مشرق وسطیٰ میں اسکرین سموکی ہے, دھندلی ہے. کچھ معلوم نہیں کہ 15 دن کا جو سیز فائر ہے جب ختم ہوگا تو فریقین میدان جنگ کی طرف جائیں گے یا ڈائلاگ ٹیبل کی طرف آئیں گے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.